نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ جب سایہ نہیں ہوگا، جب بہت گرمی ہوگی، جب بڑی تپش ہوگی، سوچو صدقہ کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے، اور وہ اور خوش نصیب ہے جو روزانہ کچھ دنوں کے بعد جب موقع ملتا ہے دیتا ہی رہتا ہے، میرا سایہ بڑا ہو جائے، میں اس گرمی میں کہیں تپش میں مارا نہ جاؤں۔ اگر اس نیت سے صدقہ دو کہ مولا کریم قیامت کے دن کی گرمی سے بچا لیجیے، تو انشاءاللہ صدقہ دینے کا لطف بھی اور آئے گا۔ یا الہی گرمی محشر سے جب پھڑکے بدر، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، ساقی کوثر شہے جود و عطا کا ساتھ ہو۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، صدقہ دینے میں بڑی جس کو کہنا خوشی دلی کے ساتھ آگے بڑھ بڑھ کر ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ صدقہ عمر میں اضافے کا بھی باعث بنتا ہے۔ جی ہاں، بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا۔ تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں بتایا کہ حضور یہ بندہ بڑا گڑبڑ بندہ ہے، سب کے کپڑے ملا دیتا ہے، تو آپ جو ہے اس بندے کے لیے کچھ کیجئے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہلاکت کی دعا کر دی۔ وہ بندہ دھوبی اپنے معمول سے گھر سے نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک سائل آیا تو اس نے ایک روٹی اسے دے دی۔ سائل نے دعا دی اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ یعنی آسمانی آفتیں سے تجھے بچا لے۔ دھوبی نے اس دعا سے بڑا متاثر ہوا، ایک اور روٹی دے دی۔ اس سائل نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے۔ اس نے تیسری روٹی بھی دے دی، تو دھوبی سے اس سائل نے دعا کی اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک بڑا سانپ جو ہے اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ اب اس کی ہلاکت کی دعا ہو گئی تھی۔ اس سانپ کی گویا قدرتی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ اس دھوبی کو کاٹنا ہے۔ جب دھوبی کپڑے لینے کے ارادے سے اس نے گٹھڑی کے اندر ہاتھ ڈالا تو فرشتے نے اس سانپ کو لوہے کی ایک لگام ڈال دی، اور وہ دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا۔ دھوبی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہے۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے روح اللہ، دھوبی تو صحیح سلامت واپس آ گیا، آپ نے تو اس کی ہلاکت کی دعا کی تھی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ذرا سنو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی کو بلایا، فرمایا بتاؤ تم نے کون سی بھلائی کی ہے؟ کہتا 3 روٹیاں تھیں، وہ تینوں اللہ کی راہ میں صدقہ کی، اور وہ مجھے فقیر جو تھا وہ ہاتھ اٹھا کر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیتا رہا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس سانپ سے پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو سانپ نے عرض کی اے اللہ کے نبی، اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی تھی اور مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب اس دھوبی نے سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی، دھوبی نے یہ بات سنی، اسے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا گناہگار میں، لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچانے والا، صرف ایک نیکی کی اور مجھے آفت سے بچا لیا گیا۔ اس دھوبی نے توبہ کر لی، کیونکہ اس سائل نے توبہ کی بھی دعا کی تھی۔ تو پتہ یہ چلا آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ آج کل تو کرونا وائرس کا زمانہ ہے، بلاؤں کا زمانہ ہے، ارے اس میں تو زیادہ صدقہ دینا چاہیے، اپنے نام کا بھی، بچوں کے نام کا بھی، فیملی کے ہر فرد کے نام پر صدقہ نکالتے رہیں کہ یا اللہ صدقے کی برکت سے ان بلاؤں، ان وباؤں سے بچانا۔ ارے وباؤں سے، بلاؤں سے، آنے والی مصیبتوں سے صدقہ کیسے بچاتا ہے کہ سنیے، ایک شخص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی طرف سے صدقہ دو، سفر پر جایا کرو نا، صدقہ دے کے جایا کرو، بیٹا یا فیملی کا کوئی فرد سفر پر ہے، صدقہ دو کہ خیر سے واپس آ جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمندری سفر پر ہے اس کے لیے صدقہ دو۔ اس وقت سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھیں، یہاں باپ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گفتگو ہو رہی ہے، عین اسی وقت ادھر سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھیں، جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، ادھر اس کے والد نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، اور وہاں کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا گیا اے سواروں تمہارے لیے سلامتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے فدیہ قبول فرما لیا۔ بیٹا سفر سے واپس آیا، اپنے والد کو سارا واقعہ سنایا کہ جہاز موجوں میں تھا، قریب تھا کہ ڈوب جاتا، مگر پھر ایک ندا آئی کہ تمہارے لیے جو صدقہ دیا گیا ہے وہ قبول کر لیا گیا ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کو احادیث بھی سنائی ہیں، آپ کو واقعات بھی سنا رہا ہوں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے۔ آپ میں نبی پاک علیہ السلام کی زبانی ایک خوبصورت واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ہی یہ واقعہ صحابہ کرام کو سنایا۔ واقعہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، کھانا کھا رہی تھی، ہاتھ میں لقمہ اور منہ میں ڈال لیا، اتنے میں دروازے پر ایک سائل آیا۔ وہ عورت کیسی توکل والی، کیسی صدقہ دینے والی، کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی کہ وہ لقمہ اس نے منہ سے روکا
اور سائل کو دے دیا کہ یہ کھا لے، میں بھوکی ٹھیک ہوں، یہ بیچارہ غریب ہے، دے دیا اسے. چھوٹی سی بات تھی. ایک لقمہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ یہی کہتے ہیں پیسے ہی تھوڑے ہیں جیب میں، 5 10 15 روپے 50 روپے 100 روپے کے صدقے سے کیا ہوگا، میں تو خود غریب ہوں. سنو، ایک ہی لقمہ تھا نا، دیگ نہیں تھی بریانی کی، ایک لقمہ تھا. اور یہ واقعہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں. فرمایا وہ لقمہ اس عورت نے روکا اور فقیر کو دے دیا. اب اس عورت کے کچھ عرصے بعد بچے کی ولادت ہوئی. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، باہر ماں کے ساتھ چلنے لگا، گھومنے پھرنے لگا. تو باہر گیا تو ایک بھیڑیا آیا، اور بھیڑیا آ کر اس کے بچے کو اس نے منہ سے پکڑا اور بھاگ گیا. ماں پیچھے بھاگ رہی، میرا بیٹا میرا بچہ، اور بھیڑیا آگے بھاگ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ بھیڑیے کے پیچھے جاؤ، اس کے منہ سے بچہ چھین کر لاؤ اور اس کی ماں کے حوالے کر دو، اور ماں کو کہہ دینا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہے. بات آئی سمجھ میں؟ اپنا لقمہ جو تم نے میری راہ میں دیا تھا، بھیڑیے کے لقمے سے تمہارے بیٹے کو بچایا ہے تمہارے رب نے. اللہ نے سلام بھیجا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ گناہ، نیکی جو تھوڑی سی بھی ہو نا، وہ ضائع نہیں کی جاتی، وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہے. جمعے کے خطبے میں ایک حدیث سنتے ہیں، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. سن لو، نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بھلایا نہیں جاتا، اور فیصلہ کرنے والا جو رب عز و جل ہے اسے موت نہیں آتی ہے. اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نیکی کر بھی رہے ہیں کہ نہیں، کہ گناہ کر کر کے اپنے اکاؤنٹ کو بھری جا رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے صدقے جب جب موقع ملے نا، ماشاءاللہ ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، کل بھی جائیں گے. مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہوگا مسجد کا ڈبہ آتا ہے سامنے، کچھ نہ کچھ ڈال دیا کرو اس نیت کے ساتھ کہ یار تھوڑے اور جمع کرا دوں اپنی آخرت میں، تھوڑے اور اپنے پیسے جمع کرا، تھوڑے اور آگے چلے جائیں. اور یہ میں ایسے ہی خود نہیں کہہ رہا، سبحان اللہ. میں آپ کو بڑی خوبصورت 2-3 حدیثیں سناتا ہوں. پہلے تو یہ سمجھیے کہ آج کل دنیا میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پیسے ہیں نا سیکیور رہیں. آج کل بڑا عجیب معاملہ، اچانک آگ لگ جاتی ہے، کسی کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان رہتے ہیں، سیکیورٹی مل جائے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب عز و جل فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اپنے خزانے میں سے میرے پاس کچھ جمع کر دے. اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے میرے پاس جمع کر دے. میں حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری کیا جائے گا. سنو کیسی سیکیورٹی ہے. انشورنس آج کل لوگ کراتے ہیں جس میں بعض اوقات حرام انشورنس ہوتی ہے. میں آپ کو سبحان اللہ ایک ایسی گارنٹیڈ مدنی انشورنس بتا رہا ہوں کہ رب فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے. نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے میں اس وقت تجھے پورا بدلہ دوں گا جب تو اس کا زیادہ ضرورت مند ہوگا. کون سا وقت ہوگا وہ؟ قیامت کا دن. جب بچہ ماں کے پاس جائے گا نا، ماں ایک نیکی دے دے، ماں پھنس گیا ہوں، ایک نیکی چاہیے. ماں اس ایک نیکی میں بھی بیٹے کی مدد نہیں کرے گی. ماں جائے گی اولاد کے پاس کہ بیٹا میرا ایک گناہ لے لو. اولاد کہے گا ماں سے کہ نہیں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. باپ بیٹے کی ہیلپ نہیں کرے گا. ایسا حال. مگر کون حامی ہوگا؟ اللہ اکبر. میرے اعلیٰ حضرت سے پوچھو، فرماتے ہیں رضا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. کہاں؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. بیٹے پہ گزرے گی، باپ بھی جواب نہیں دے گا. ذرا تصور کریں، امیجن کریں، قیامت کا دن ہوگا، کسی کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہو اور ایک نیکی کی وجہ سے وہ پھنس جائے. گناہ ایک زیادہ ہے، پلڑا بالکل ایک نیکی کی وجہ سے نیچے ہے. کتنا یاد آئے گا کہ کاش تھوڑا اور صدقہ کر دیتا، کاش 2 رکعت نفل پڑھ لیتا. نفل چھوڑ دیتے ہو نا، نفل ہی ہے نا، درود نہیں پڑھتے، ذکر الہی نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑتے ہو. اگر یہ چھوڑتے وقت خیال آئے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ایک نیکی کم پڑ گئی اور میں اللہ نہ کرے جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی تولے بھاری ہو گئی، قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من مانتے چین میں، عیش میں ہوگا. اور جس کی تولے ہلکی پڑ گئی، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. جس کی تولے ہلکی پڑ گئی، وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے، اور وہ کیا ہے تم نے کیا جانا؟ شولے مارتی بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا اگر تولے ہلکی پڑ گئی. تو اگر اپنی اس اسکیل کو بھاری کرنا چاہتے ہو تو اللہ فرما رہا ہے اس وقت میں لوٹاؤں گا جب تم زیادہ ضرورت مند ہوگے، جب تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی. یہ سیکیورٹی ہے.
اچھا پھر کچھ لوگ بڑے عجیب ہیں، وہ کہتے ہیں یار پیسے تو ہم نے خرچ کر دیے، رمضان میں دی نا، زکات بھی پوری دے دی، بڑا کاؤنٹ کر کے چلتے ہیں، کو بھیج دے، جزاک اللہ۔ کرنا تو اللہ کا کام ہے نا۔ اسی رات آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا کہ جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا، اور میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے تمہیں، تمہارے غلام کو، منصور بن عمار کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ ہے۔ یہ میرے پیچھے اسلامی بھائیو، یہ واقعہ جو ہے یہ کتنی زبردست موٹیویشن ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، کسی غریب کی مدد کر کے، کسی محتاج کی مدد کر کے، کسی پریشان حال بندے کی مدد کر کے ہم کبھی کبھی ایسی دعا لے لیتے ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ ایسی دعا دے دیتا ہے کہ بگڑی بن جاتی ہے، مشکلیں ٹل جاتی ہیں۔ یہ دعائیں لینے والے بنیے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ آج واقعی میں صحیح بتا رہا ہوں، ان کو اندازہ نہیں ہے جنہوں نے مسجد بنائی ہے، مگر میرے دل سے ان کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں۔ تو یہ بعض اوقات ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے کسی کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور یہ تو اللہ کے ولی تھے نا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یہ 4 دعائیں کی، تو سیکھنے کو یہ ملا کہ بعض اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں جو برسوں میں حاصل نہیں کر سکتے، وہ نعمتیں، وہ برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں، وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ روایتوں کا مضمون ہے کہ صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے کو بند کرتا ہے، صدقہ بلا کو نیچے نہیں اترنے دیتا۔ ایک بڑی بات یاد رکھیے گا، ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم صبح اٹھتے ہیں مثال کے طور پہ اور کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے، حدیثوں کا مضمون ہے جب انسان صدقہ دیتا ہے نا تو بلا اوپر سے اترتی ہے، صدقہ جا کے اسے روک لیتا ہے، انٹرسیپٹ کرتا ہے، اور یہ لڑائی جاری رہتی ہے، صدقہ بندے پر بلا اترنے نہیں دیتا۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کئی لوگ ہوں گے جو بیانات بھی سنتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرو 10 ملتا ہے۔ اب وہ ہو سکتا ہے مسجد میں ڈبے میں 100 روپے ڈالیں اور شام دکان پہ انتظار کر رہے ہوں کہ ابھی تک 1000 روپے بنے نہیں ہیں۔ مولانا صاحب نے تو کہا تھا 1 کا 10 ہو جائے گا، کسی فقیر کو 10 روپے دیے، انتظار کر رہے ہیں، 100 روپے کہاں ہے بھائی، ملٹی پلائی بائی 10 ہو کے ملنا چاہیے تھا۔ تو ہم صرف مالی فائدہ سوچ رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا 1000 روپے، 10,000 روپے یا 1,00,000 روپے، اور اب آپ منتظر ہیں کہ ملٹی پلائی ہو جائے، لیکن کیا معلوم آپ کے گھر میں آگ لگنے والی تھی، کیا معلوم آپ کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، کیا معلوم آپ کا بچہ جو باہر کھیل رہا تھا اس پر کوئی خطرناک بلا آنے والی تھی، مگر آپ نے جو صدقہ دیا اس سے وہ بلا ٹال دی گئی۔ مجھے بتاؤ وہ 1000 کا 10,000 ہونا اچھا تھا یا ہم پر اتنی بڑی بلا کا ٹلنا اچھا تھا؟ تو ہمیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیجئے، آپ یقین کریں آپ خوشحال ہو جائیں گے، آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ مگر دوبارہ وہی بات کروں گا کہ نیت اچھی ہو، صدقہ دیتے وقت، خرچ کرتے وقت، کسی کی مدد کرتے وقت احسان نہ جتانا۔ یاد نہیں تجھے تیرے بچے کی شادی میں نے کرائی تھی، بھول تو نہیں کیا قرضہ میں نے دیا تھا، ہاں تو ریڈی لگاتا تھا، میں نے تجھے جناب دکان کا کرایہ دیا تھا۔ یہ احسان جتا کر تو صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر۔ تو کچھ لوگ صدقہ دیتے بھی ہیں، مدد کرتے بھی ہیں، پھر ساری زندگی جتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بربادی ہے، یہ نہ کریں۔ بس اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ خرچ کریں اور پھر دیکھیں اس کی برکتیں کیسے ملتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو کیسا مجدہ سناتا ہے، کیسی خوشخبری ہے، کیسا فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ اب کمال یہ ہے، یہ ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کوئی اللہ کو جو اچھا قرض دے؟ مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ میں سے کسی کو کوئی 10,000 روپے رکھوائے اور تھوڑے دنوں بعد کہے کہ ذرا وہ 10,000 میں سے 5,000 روپے دے دو، تو اس 5,000 دینے والے نے کوئی کمال کیا؟ اس کا تو کوئی کمال نہیں ہے، پیسے میرے تھے اور میں نے کہا کہ میرے 10,000 میں سے 5,000 مجھے دے دو، کیا کمال کیا؟ میرے پیسے سے واپس دے دیے۔ مگر اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی کرم نوازی دیکھو، شان کریمی دیکھو، ہم سب کو دانا دانا اس نے دیا ہے۔ ہم تو پیدا ہوئے تھے، کپڑے بھی جسم پر نہیں تھے، کھانے کو اس نے دیا، پہننے کو اس نے دیا، گھر اس نے دیا، مال اس نے دیا، سب اس نے دیا، مگر جب اس کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے، فرماتا ہے قرآن میں ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ اللہ کا مال ہے، ہم نے کیا کمال
کرنا تھا. ہم خرچ کرتے تو کچھ بھی نہ دیتا اس کے بدلے پھر بھی اسی کا مال تھا, مگر مہربانی دیکھو, مال بھی وہ دیتا ہے, توفیق بھی وہ دیتا ہے, خرچ کریں تو ثواب بھی وہی دیتا ہے, عطا بھی وہی کرتا ہے. اور علماء نے بڑی زبردست اس میں ڈیبیٹ کی ہے, مفسرین نے بحث کی ہے کہ جناب ان آیتوں میں قرض کا لفظ کیوں لایا گیا. اللہ اکبر. فرمایا جب آپ اور میں, دنیا میں بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے نا تو امید ہوتی ہے یہ قرضہ واپس ملے گا. اگر امید نہ ہو تو پھر یہ قرض نہیں ہے, پھر تو تحفہ ہو جائے گا. آپ کسی کو تحفہ دے دیں تو آپ کو پتہ یہ واپس نہیں آئے گا, لیکن قرضہ دیتے وقت آپ طے کرتے ہیں کتنے دنوں میں دو گے, کب دو گے, کیسے لوٹاؤ گے. تھوڑی بندہ معلومات بھی کرتا ہے, یار قرضہ دے رہا ہوں واپس ملے گا نہیں ملے گا. تو قرض کے جب بھی لفظ لون آئے گا, قرض آئے گا, اس کا مطلب یہ کہ یہ واپس ملنا ہے. تو اللہ نے قرآن میں گویا وعدہ فرما لیا ہے کہ تم جو میری راہ میں خرچ کرتے ہو یہ اللہ کو قرض دینا ہے, یہ تمہیں واپس ملے گا, یہ لوٹایا جائے گا اور زیادہ دیا جائے گا. تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ ذہن رکھنا چاہیے. سبحان اللہ. اب بانٹنے سے کیا گھٹتا ہے؟ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے, ذرا سمجھیے گا. ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اہل بیت نے, نبی پاک کے گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. بکری ذبح کی اور انہوں نے کچھ تقسیم بھی کر دی تھی. حدیث کا مضمون ہے, نبی پاک آئے اور ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا بچا ہے؟ بکری کو کاٹا تھا, تقسیم کی, کیا بچا ہے؟ عرض کی گئی کہ حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے, کاندھے کا گوشت بچا لیا گیا ہوگا, باقی بانٹ دیا. نبی پاک نے ایک جملے میں ساری بات سمجھا دی, اگر آپ سمجھ جائیں. آقا نے فرمایا عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہا کیا گیا حضور کاندھا بچ گیا ہے, کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا. اور نبی پاک نے فرمایا کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے, یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے. یہ ذہن بنا لو کہ آج میں نے اور آپ نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہی بچا ہے, ورنہ باقی تو ہم کھا کے ختم کر دیں گے نا. اگر ہم مر جائیں گے تو یہ پیسے تو بچوں کے وراثت میں چلے جائیں گے. میرے لیے کیا بچا ہے؟ میرے لیے وہی بچا ہے جو میں نے آگے بھیج دیا ہے, جو بانٹ دیا ہے, جو خرچ کر دیا. عقل اگر آ جائے ہمیں, اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ آج اگر خوشحالی ہے, آج اگر مال جیب میں ہے, بینکوں میں پڑا ہے, گھر آئیں گے اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا. اگر میں چاہتا ہوں یہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں, میں یہ پیسہ لے کر جنت میں جاؤں اور اس پیسوں کے بدلے جنت کی نعمتیں کما لوں, تو مجھے یہاں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, آپ اور میں یہاں رہنے والے بھی, یہاں بھی کمیٹی ڈالی جاتی ہوگی, BC ہوتی ہوگی کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جس میں جمع ہوتے ہیں اور وقت پر مل جاتے ہیں. انسان کمیٹی ڈالتا ہے کہ یار کبھی برے وقتوں میں کام آئے گی, بچی کی شادی میں کام آئے گی. ایسا ہوتا ہوگا نا آپ کے یہاں. قدسی ہے جس کا مضمون ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے. اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ کم ہوگا. میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. سیکیورٹی ڈپازٹ. یہ بعض اوقات جو مسجد میں ہمارے آگے سے ڈبہ جاتا ہے نا, یا کبھی کوئی اسلامی بھائی جھولی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, یہ جب جیب سے آپ پیسے نکال کے ڈالتے ہو نا, اس وقت ذہن بناؤ کہ یہ جا نہیں رہا, یہ جمع ہو رہا ہے میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں. اور ڈال دوں یار, ابھی آج کل پیسے اچھے ہیں, تھوڑے اور ڈال دوں, جمع ہو جائے, ادھر ملے گا. تو جب بھی آپ کے دن اچھے ہوں, یقین کریں جب آپ کے ہاتھ کھلا ہو, آپ کو لگتا ہے یار اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے, تو فوراً آخرت کے لیے سوچیں. جیسے ہی زیادہ پیسے آتے بندہ سوچتا ہے نا یار آج کل اچھے پیسے ہو گئے, کوئی اچھی جگہ پر گھر لے لیتے ہیں, چلو بچوں کو لے کے کہیں سیر کرانے جاتے ہیں. آپ اپنے پیسے کو دنیا میں انجوائمنٹ کے لیے جب یوز کر رہے ہیں تو اسی پیسے کو آخرت کی انجوائمنٹ کے لیے, آخرت کی لگژریز کے لیے, آخرت کی نعمتوں کے لیے استعمال کرنے کا ذہن بنائیں اور دیتے چلے جائیں. میں یہاں ایک مشورہ بھی دینا چاہوں گا بالخصوص میرے بزرگوں کو, اللہ نے جن کو نوازا ہے, بلکہ میں کہتا ہوں تھوڑے پیسے بھی ہیں نا, یہ میرا مشورہ یاد رکھ لو. اور یہ امیر علیہ سنت نے ایک بار مدنی مذاکرے میں بھی فرمایا تھا. ہم نے الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں, الحمدللہ میری والدہ مرحومہ نے, میرے والد صاحب نے, میں نے خود بھی, ہمارے گھر والوں نے, ہم نے اس طریقے پر عمل کیا اور اس کی برکتیں پائی ہیں. تو اچھی نیت سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم دیکھیں دنیا میں ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے بہت سارے ایسے جنازے پڑھے ہیں, ایسے سویم میں بھی گئے ہیں, 40ویں میں بھی گئے ہیں, اور جا کے ہم نے مرحوم کے بچوں کو کہا ہے کہ دیکھیں آپ کے ابو جان چلے گئے دنیا سے, کروڑوں روپے چھوڑ کر گئے ہیں, آپ کے ابو نے کتنا کیا آپ کے لیے, اب آپ اپنے ابو کے لیے کچھ کیجئے, کوئی مسجد بنائیے, کوئی مدرسہ بنائیے, کوئی کنواں کھدوائیے, اپنے والد کو ثواب پہنچائیے. تو وہ بیٹا جس کے لیے باپ نے زندگی گزار دی, کروڑوں اربوں روپے چھوڑ کر گیا, وہ کہتا ہے ابھی تو ہاتھ بڑا ٹائٹ ہے, تو ابھی بعد میں کریں گے, تو بعد میں دیکھ لیں گے. اور ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد مرحوم کے لیے بظاہر کچھ نہیں کیا جاتا,
تو آج مجھے اور آپ کو اپنی فکر خود کرنی ہے. اگر آپ نے پیسے کمائے ہیں نا, آپ نے مکان بنائے ہیں, آپ نے جائیدادیں بنائی ہیں, تو اپنی فکر خود کیجیے. اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو جو ماشاءاللہ یہ ہمارے حاجی صاحب نے کیا کہ اپنی زندگی میں ہی انہوں نے ماشاءاللہ یہ مسجد بنا دی, مدرسہ بنا دیا, بہت اچھی بات ہے. یا تو یہ کر لیں, اور اگر یہ نہیں کر پا رہے تو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں جو بڑا آسان ہے. وہ یہ ہے کہ انسان کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی وصیت کر جائیں, اور وصیت میں 30%, علماء کہتے ہیں کہ کم از کم 33% سے تھوڑا کم لکھے تو اندازاً 30% آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ آپ کے چھوڑے گئے مال میں سے 30% کسی نیکی کے کام میں خرچ کر دیا جائے, آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے خرچ کر دیا جائے. بھائیوں والا مشورہ ہے, آپ عمل کریں نہ کریں, کہ اگر زندگی میں یہ وصیت کر دیں کہ میرے مرنے کے بعد جو بھی میرا مال بچے گا اس میں سے 30% جو ہے اپنی جنت بنا لو. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ساری زندگی والد نے محنت کی, محنت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا, لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیدادیں چھوڑ کر گیا, اور مرنے کے بعد خاندان میں کوئی ایصال ثواب, کوئی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دو چیزیں یاد رکھیں, ایک تو زندگی ہی میں اپنے لیے ثواب جاریہ والے کام کر لیں. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی ساری دنیا میں مسجدیں بنا رہی ہے ماشاءاللہ. ایسے کئی کام ہو رہے ہیں جو قیامت تک چلنے والے ہیں. آپ اپنی زندگی میں اپنے لیے وہ کام کر لیجئے. اور اگر ایسا نہ بھی کر سکیں اور کر بھی لیا ہو تو وصیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ مرنے کے بعد تو میرا مال میرے پاس رہنا ہی نہیں ہے, تو کیوں نہ وہ میرے ساتھ جنت میں مجھے کام آ جائے. اور آج بھی صدقہ کیسی کیسی پریشانیوں اور بیماریوں کو دور کرتا ہے. اللہ اکبر. ایک اور ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا جو لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا, یعنی لوگوں کے کپڑے ملا دیتا. لوگ بڑے پریشان تھے اس سے. تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے متعلق بتایا, تو آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس کو ہلاک فرما دے. اللہ کے نبی نے ایک ایسے شخص کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کو ہلاک کر دے, تیرے بندے اس سے بڑے پریشان ہیں. ایک روز وہ دھوبی بالکل اسی معمول میں نکلا. اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں. ایک سائل آیا, ایک فقیر آیا, اور اس نے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے روٹی دے دو. تو آپ نے اس دھوبی نے ایک روٹی اس سائل کو دے دی. سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ کا شر دور کر دے, آسمانی بلاؤں کو دور کر دے. دھوبی بڑا متاثر ہوا, بڑی پیاری دعا دی. ایک اور روٹی بھی دے دی. اس سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے. اس نے تیسری روٹی بھی دے دی. اب اس سائل نے دعا دی اللہ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرما. اب اس دوران ایک بڑا سانپ اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا, کیونکہ حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی اس کو ہلاکت کی. ایک بڑا سا سانپ جو ہے اس کی کپڑوں کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا. جب دھوبی نے کپڑے لینے کا ارادہ کیا تو اس سانپ نے اسے ڈسنا چاہا. ایک فرشتے نے اسی وقت سانپ کو لوہے کی لگام ڈال دی اور دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا. لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا روح اللہ, آپ نے دعا کی تھی, یہ بندہ تو ایسے ہی ہٹا کٹا گھوم رہا ہے, بالکل ٹھیک, کچھ مسئلہ ہی نہیں ہوا اس کے ساتھ, سلامت. تو آپ نے اس دھوبی کو بلایا, بتا تو نے کون سی ایسی بھلائی کی ہے, میں نے تیری ہلاکت کی دعا کی اور تو بالکل سلامت گھوم رہا ہے. وہ کہتا حضور میں نے 3 روٹیاں صدقہ کی ہیں, اتنے گناہ, اتنی خطائیں, سارا شہر پریشان, مگر جب صدقہ کیا 3 روٹی کا, آپ نے اس سانپ سے پوچھا کہ تو نے قتل کیوں نہیں کیا, تیری تو ڈیوٹی تھی نا. تو سانپ کہتا ہے اے اللہ کے نبی, اللہ نے آپ کی دعا تو قبول فرما لی, مجھے ہلاک کرنے کے لیے بھیج بھی دیا, مگر جب اس دھوبی نے ایک سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے مجھے لوہے کی لگام ڈال کر روک لیا. اب وہ دھوبی بھی سارا واقعہ سن رہا تھا کہ اتنے گناہ ہیں, سامنے ایک چھوٹا سا صدقہ کیا, میری ہلاکت رک گئی. اس دھوبی نے بھی توبہ کر لی, اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا. کیا سیکھنے کو ملا؟ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے, صدقہ عمر میں برکت لاتا ہے. ایک بار حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص تھا, اور وہ حضرت ملک الموت آئے اور اس کو بڑا گھور کے دیکھنے لگے. تو تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت تو چلے گئے. تو آپ نے, اس شخص نے کہا کہ حضور یہ کون تھا جو مجھے گھور رہا تھا؟ آپ نے کہا ملک الموت تھے. ملک الموت سے پوچھا کہ تم کیوں گھور رہے تھے؟ کہا کہ یہ بندے کی اب 3 دن زندگی رہ گئی ہے, اب 3 دن کے بعد یہ دنیا سے چلا جائے. تھوڑے دن ہوئے تو وہ بندہ گھوم رہا ہے, پھر رہا ہے آپ کے سامنے. ملک الموت آیا, آپ نے کہا تم نے تو کہا تھا 3 دن میں اس کی روح قبض کرنی ہے, تو بالکل ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. کہا حضور 3 دن ہی باقی تھے,
میں نے روح قبض کرنے پہنچنا تھا. جس دن پہنچنا تھا اس دن یہ بندہ گھر سے باہر نکلا. ایک غریب نے صدا لگائی, ایک فقیر نے پکارا, اس نے 20 درہم اس کو دیے. اس فقیر نے اس کو دعا دی, اللہ نے وہ دعا ایسی قبول کی کہ ہر درہم کے بدلے اس کی عمر میں 1 سال کا اضافہ فرما دیا. 20 سال عمر بڑھ گئی ہے اس کی. اب ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایسے کئی واقعات ہیں, کئی باتیں بتا دی جاتی ہیں, کئی باتیں پتہ نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے ہماری بھی آخری وقت آنے والا ہو, اللہ نے کسی کی دعا سے بڑھا دیا ہو, ہمارا بھی کوئی برا وقت آنے والا ہو, کوئی اللہ نے نیکی کروا دی, ہم بچ گئے ہوں. تو کرتے رہا کرو نیکی, جچاؤ نہ, دکھاؤ نہ, بتاؤ نہ, کرتے رہا کرو. اللہ کریم ہے, وہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا, وہ ضرور عطا فرماتا ہے. اور کیسے عطا فرماتا ہے؟ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ حضرت